سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی دماغ میں صرف ایک دن میں 60,000 سے 70,000 خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ خیالات محض ایسی خالی ذہنی تصویریں نہیں ہوتے کہ جو بنتے ہیں، ابھرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ خیالات ہمارے جسم کے تمام نظاموں پر گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔ جدید سائنس بالخصوص نیورو سائنس، سائیکو نیورو ایمیونولوجی اور بیہیویئرل میڈیسن، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے ذہن اور ہمارے جسم کے درمیان ایک انتہائی مربوط کنیکشن ہے۔ اس کو برین باڈی کنیکشن کہا جاتا ہے۔ یہ کنیکشن اتنا گہرا ہے کہ ہماری مثبت سوچیں ہمارے جسم پر مثبت اثرات رکھتی ہیں، اور ہماری منفی سوچیں ہمارے جسم پر منفی اثرات ڈالتی ہیں۔ مثبت اور تعمیری سوچیں جسم کو صحت مند بناتی ہیں اور زندگی کو طویل بناتی ہیں، جبکہ منفی اور مایوس کن سوچیں بیماریوں اور قبل از وقت بڑھاپے کا باعث بنتی ہیں۔ ویسے تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ مثبت اور منفی سوچیں کیا ہوتی ہیں، لیکن اکثر ہم ان پر دھیان نہیں دیتے۔ شکر گزاری، امید، توکل، خود اعتمادی، رحم دلی، معاف کرنا اور تعمیری سوچیں، یہ مثبت سوچ کی مثالیں ہیں جنہیں پازیٹیو تھنکنگ کہا جاتا ہے، جبکہ نیگیٹو تھنکنگ یا منفی سوچ میں غصہ، حسد، مایوسی، نا امیدی، فکر، خوف، بے اعتمادی، انتقام لینے کا جذبہ اور تخریبی سوچیں وغیرہ شامل ہیں۔ انسانی دماغ میں دو طرح کے ایسے نظام ہیں جن کا تعلق انسانی سوچوں سے ہے، ایک ہے ریوارڈ سسٹم اور دوسرا ہے سٹریس رسپانس۔ پازیٹیو تھنکنگ یا مثبت سوچ یہ ہمارے جسم میں ریوارڈ سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں، جس سے ہمارے جسم میں خاص قسم کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جنہیں ہیپی ہارمونز بھی کہا جاتا ہے، مثلا ڈوپامین اور سیروٹونن۔ یہ ہمارے جسم کے اندر ایک سکون کی سی کیفیت پیدا کرتے ہیں یہ ہارمون، اور اوورآل جسم کے نظاموں کی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں، جس سے بیماریوں سے بچاؤ میں بھی مدد ملتی ہے۔ جبکہ نیگیٹو تھنکنگ یا منفی سوچ یہ سٹریس رسپانس کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں، اس سے بھی ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جنہیں سٹریس ہارمونز کہتے ہیں، مثلا کورٹیسول اور ایڈرینلین۔ یہ ہارمونز ہمارے بلڈ پریشر کو بڑھاتے ہیں اور دل کی دھڑکن کو تیز کرتے ہیں، اور جسم کے تمام نظاموں کو افیکٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قوت مدافعت، ہماری امیونٹی جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، اور ہاضمہ بھی ہمارا متاثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ دل کے دورے اور فالج وغیرہ کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور ابھی حالیہ سائنس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ سٹریس رسپانس جو ہے یہ ہمارے جسم میں جو ٹیلومیئرز ہیں ان کے سائز کو بھی کم کرتا ہے۔ اب ٹیلومیئر کیا ہیں، اس پر میں نے علیحدہ کچھ عرصہ پہلے ویڈیو بھی بنائی تھی تفصیلی۔ جو ہمارے جینز ہوتے ہیں ان کے جو سٹور ہاؤسز ہوتے ہیں وہ دھاگوں کی شکل کے ہوتے ہیں جنہیں کروموسومز کہتے ہیں۔ یہ کروموسومز ان کے سروں پر کیپ نما سٹرکچر ہوتے ہیں جنہیں ٹیلومیئر کہا جاتا ہے۔ ان کی مثال ایسے دی جاتی ہے جیسے وہ جوتوں کے تسمے ہوتے ہیں تو ان کے سروں پر جو میٹل کے کیپس لگے ہوتے ہیں، تو یہ اسی طرح کے کروموسومز کے کیپس ہوتے ہیں۔ جب ہمارے سیل ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو اور نئے سیل بنتے ہیں تو کروموسومز کی بھی کاپیز بنتی ہیں، لیکن ہر ڈویژن میں جب کروموسوم کی کاپی بنتی ہے تو ٹیلومیئر کا سائز پہلے سے چھوٹا رہ جاتا ہے، اور ڈویژنز جب ہوتی رہتی ہیں تو ایونچولی سائز بھی چھوٹا ہوتا رہتا ہے، اور پھر یہ اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد سیل مزید ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا اور سروائیو نہیں کرتا، اور سیل کی یوں پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور جب بہت سارے سیلز ڈائی ہونا شروع ہوتے ہیں تو ایونچولی پھر انسان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ٹیلومیئر کا سائز یہ ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ کسی انسان میں کتنے عرصے تک یا کتنی عمر تک زندہ رہنے کی صلاحیت ہے۔ کچھ چیزیں اور کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ جو ٹیلومیئر کے سائز کو بڑھاتی ہیں، جیسے کہ برسک واکنگ، تیز رفتار چہل قدمی، اس پر بھی میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی تھی۔ جبکہ منفی سوچ، نیگیٹو تھنکنگ، سٹریس رسپانس یہ ٹیلومیئر کے سائز کو کم کرتے ہیں، جس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ منفی سوچیں ہماری عمر کو بھی گھٹاتی ہیں۔ پازیٹیو تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ کے جو ہمارے جسم پر اثرات ہوتے ہیں ان کی ایک واضح مثال اور بہترین ثبوت پلیسیبو ایفیکٹ اور نوسیبو ایفیکٹ ہیں۔ پلیسیبو ان دواؤں کو کہتے ہیں کہ جو بظاہر دوائیں ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ دوائیں نہیں ہوتی۔ وہ ایک ٹیبلٹ کی شکل ہو سکتی ہے، کیپسول کی شکل ہو سکتی ہے، یا
ہاسپٹل میں یوز ہونے والے پلیسیبوز، ان میں انجیکشنز بھی ہو سکتے ہیں، ڈرپس بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے اندر ایز سچ دوا کوئی نہیں ہوتی. اگر انجیکشن یا ڈرپ ہے تو اس کے اندر جسٹ نارمل سیلائن ہوگا، یا اگر ٹیبلٹ ہے یا کیپسول ہے تو اس کے اندر جسٹ شوگر ہو سکتی ہے، یا کوئی انرٹ پاؤڈر ہو سکتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں خالی آٹا سا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی دوا نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود یہ پلیسیبوز علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. جب ڈاکٹر دیکھتے ہیں کہ مریض کو جو یہ شکایات ہیں وہ ایز سچ کوئی میٹیریل بیماری نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ صرف ایک تھنکنگ ہے، ایک سوچ ہے، ایک مینٹل پروسیس ہے جس کی وجہ سے وہ فیلنگ سی کریٹ ہو رہی ہے، یا پھر اسی تھنکنگ کی وجہ سے باڈی میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ دوائیں دی جاتی ہیں کہ جس میں مریض کی ایک مثبت سوچ کو یا مثبت یقین کو استعمال کیا جاتا ہے. مریض کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک دوا ہے، اس دوا میں تمہارا علاج ہے، تو مریض کے اندر ایک یقین پیدا ہوتا ہے، مثبت یقین. تو جب وہ مریض دوائیں وہ استعمال کرتا ہے تو واقعی پھر جسم میں حقیقی بہتری بھی آتی ہے. اور اسی کا اپوزٹ ہے نوسیبو ایفیکٹ، کہ بعض پیشنٹس ہوتے ہیں وہ بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں. جس طرح وہ ڈاکٹر سے بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ ان کے جی اس دوا کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے، اس سے کیا یہ مسئلہ تو نہیں ہوگا، یا کوئی اور بیماری تو نہیں شروع ہو جائے گی. اور بلکہ آج کل تو وہ گوگل سے چیک کرتے ہیں، اور گوگل میں جب لکھا جاتا ہے کہ اس دوا کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں تو وہ ایک لمبی سی لسٹ وہ دکھا دیتا ہے کہ اس کے یہ ایفیکٹس ہوتے ہیں. لیکن ہر دوا کے سائیڈ ایفیکٹس تو ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹرز ان کو انالائز کرتے ہیں کہ رسک اور بینیفٹ کو جب بیلنس کیا جاتا ہے، اگر رسک زیادہ ہو اور بینیفٹ کم ہو تو وہ دوا تجویز نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر بینیفٹ زیادہ ہے اور رسک کم ہے تو تبھی وہ دوا دی جاتی ہے. لیکن جو لوگ اپنے سے خود بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں اور سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں وہ بڑی تھنکنگ کرتے رہتے ہیں، تو سائنٹیفک ڈیٹا یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ انہی میں ظاہر ہوتے ہیں جو ان سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں تھنکنگ کرتے رہتے ہیں. یعنی ان کی منفی توقعات جو ہوتی ہیں اس میڈیسن کے بارے میں، اس دوا کے بارے میں، وہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس کا باعث بن جاتی ہیں. نیگیٹو تھنکنگ کا سب سے بڑا اور خطرناک مسئلہ ہے ایک ویشیس سائیکل میں داخل ہو جانا. ویشیس سائیکل کو خرابی کا دائرہ یا مسلسل بگاڑ کا چکر بھی اردو میں کہا جا سکتا ہے. ویشیس سائیکل یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک مسئلہ ہوتا ہے اور اس سے کوئی اثرات پیدا ہوتے ہیں تو وہ اثرات اس مسئلے کو مزید بگاڑ دیتے ہیں، اور وہ جو مزید بگڑا ہوا مسئلہ ہوتا ہے وہ پھر اور زیادہ برے اثرات پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ برے اثرات مزید مسئلے کو بگاڑتے ہیں، اور اس طرح یہ خودکار سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس کا ایک ترجمہ شیطانی چکر بھی ہے. تو جو نیگیٹو تھنکنگ ہے، جو منفی سوچ ہے، اس میں یہ ویشیس سائیکل ایسے کام کرتا ہے کہ منفی سوچ بے چینی یا ڈپریشن کا باعث بنتی ہے. جب ڈپریشن ہوتا ہے تو اس میں انسان ایکسرسائز نہیں کرتا، واک نہیں کرتا، اور ہیلدی ایکٹیویٹیز نہیں کرتا، اپنی غذا کی سلیکشن میں وہ زیادہ توجہ نہیں دیتا. تو اوور آل پہ اس غیر صحت مند طرز زندگی سے مجموعی طور پر اس کی جسمانی اور ذہنی صحت میں کمی واقع ہوتی ہے. تو جب یہ صحت میں کمی ہوتی ہے تو اس سے مزید ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، اور جب مزید ڈپریشن ہوتا ہے تو وہ مزید منفی سوچ پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ بڑی ہوئی منفی سوچ مزید بے چینی اور ڈپریشن، اور پھر یہ سلسلہ ایسے چلتا رہتا ہے. تو اسے کہتے ہیں ویشیس سائیکل. اسے بچنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ظاہر ہے یہی چیز ہے کہ ہم نے اپنی منفی سوچوں کو مثبت سوچوں میں بدلنا ہے. اب مثبت سوچیں پیدا کرنے کے عملی طریقے کیا ہیں؟ بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. ایک ہے مائنڈ فلنس میڈیٹیشن، یعنی مائنڈ فلنس کا مراقبہ. مائنڈ فلنس ویسے تو ایک کافی تفصیلی ٹاپک ہے، لیکن مختصر اس کو اس ویڈیو میں اتنا ہی بیان کیا جا سکتا ہے کہ مائنڈ فلنس کا مطلب ہے کہ اپنے لمحہ موجود میں رہنا.
بہت ساری ہماری منفی سوچیں، ہمارے پچھتاوے، پریشانیاں ماضی کے بارے میں ہوتی ہیں، اور بہت سارے ہمارے خوف جو ہیں وہ مستقبل کے بارے میں ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم لمحہ موجود پر توجہ دیتے ہیں کہ اس وقت میں کیا ہوں، میرے حالات کیا ہیں، میرا وقت کیسا ہے، میرے پاس کیا ریسورسز ہیں، میں اس وقت کو کیسے بہترین طریقے سے استعمال کر سکتا ہوں، میں اس وقت سے کیا کیا فائدے اٹھا سکتا ہوں، اور یہ وقت جو ابھی میرے پاس ہے کل یہ میرے پاس نہیں ہوگا تو یہ بھی ماضی بن جائے گا، تو کیوں نہ میں اس وقت کو ابھی بہترین طریقے سے استعمال کروں، تو اس کو مائنڈ فلنس کہتے ہیں۔ مثبت سوچ پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ ہے کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی، CBT۔ ویسے تو یہ جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں کہ ان سے مدد لے کر یہ ایک طریقہ علاج ہے جو کیا جاتا ہے، لیکن اس کی چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم خود بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی منفی سوچوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر انہیں چیلنج کرنا۔ اگر میرے اندر کوئی پچھتاوا ہے تو میں اس کے بارے میں سوچوں کہ وہ کیوں ہے اور اس کا کیا مقصد۔ اگر کسی ایسے نقصان کے بارے میں پچھتاوا ہے تو وہ تو جو ہونا تھا سو ہو چکا، اب پچھتاوے کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، اور اگر میں اس کو کسی مثبت سوچ سے میں بدل دوں تو اس میں مجھے کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر میرے اندر کوئی فیوچر کا خوف ہے تو میں اسے بھی چیلنج کروں کہ یہ کیوں ہے، کیا یہ خوف ریئل خوف ہے یا خالی وہم ہے، اور اگر کوئی ایسا خوف ہے کہ فار ایگزامپل کہیں ایسا نہ ہو جائے، اگر میں یہ کروں تو اس کا کوئی یہ اس طرح رانگ نتیجہ نہ نکلے، تو اس کو میں چیلنج کروں کہ کیا لوگ ایسا نہیں کرتے، تو جن لوگوں نے کیا ان کے کیا نتیجے نکلے۔ تو اس کو لاجیکلی اپنی منفی سوچوں کو ٹٹولنا، ان کو چیلنج کرنا اور ان کو ایکٹیو طریقے سے مثبت سوچ سے بدل کر دیکھنا کہ اس سے میرے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، تو اسے کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کہتے ہیں۔ مثبت سوچ پیدا کرنے کا تیسرا طریقہ ہے گریٹیٹیوڈ پریکٹس، شکر گزاری کی عادت، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انتہائی خوبصورت ہے۔ ہمارا دین اسلام بھی ہمیں اس کی ترغیب دیتا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اتنی زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم ان کا شکر ادا کرنے لگیں تو ہم شکر ادا نہیں کر پائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ ہم نعمتوں سے زیادہ نقصان پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ حالانکہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں دیکھیں، ہم اس وقت آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اسی میں ہی کتنی نعمتیں شامل ہیں کہ آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس گیجٹس ہیں، آپ کے پاس آنکھیں ہیں، آپ کے پاس کان ہیں، آپ کے پاس صحت ہے، جبکہ بہت سے لوگوں کے پاس ایسا نہیں بھی ہوں گی یہ چیزیں۔ تو اسی طرح ہم رات کو سوتے ہیں، ہمارے پاس بستر ہے، ہمارے پاس چھت ہے، ہمارے پاس کھانا ہے، ہم چل سکتے ہیں، ہم لوگوں سے ملتے ہیں، ہم دوست بناتے ہیں، ہماری فیملی ہے۔ مکمل پرفیکٹ لائف تو کسی کی بھی نہیں ہوتی، ہر کسی میں کچھ نہ کچھ کمیاں اور کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو ہم اگر ان خوبیوں کو دیکھیں اور ان خوبیوں کا شکر ادا کرنا شروع کریں تو یہ ہمارے اندر ایک پازیٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ بھئی جس نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے تو اللہ اس نعمت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ گریٹیٹیوڈ اور شکر گزاری یہ تو اب سائنسی حلقوں میں بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل کر چکی ہے۔ بہت ساری اسٹڈیز میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی عادت اتنی پختہ بنائیں کہ رات سونے سے پہلے ایک ڈائری ہونی چاہیے جس پر آپ لکھیں کہ آج کے دن میں چاہے 3-4 نعمتیں لکھیں کہ یہ نعمتیں میرے پاس تھیں، اور اس پر شکر گزاری کریں، شکر کی عادت بنائیں۔ اور چوتھی چیز ہے مثبت سوچ پیدا کرنے کے لیے جس سے پازیٹیو ویژولائزیشن یا مثبت تصوراتی مشقیں کہا جا سکتا ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ جس طرح ہم نے وہ ایک بادشاہ اور وزیر کی بھی سٹوری ہے کہ وہ وزیر کی عادت تھی کہ وہ ہر کام میں کہتا تھا کہ اسی میں بہتری ہوگی، اور اگرچہ بادشاہ کو غصہ بھی آیا لیکن بعد میں بادشاہ کو پتہ چلا کہ واقعی اس کام میں بہتری تھی۔ اور واقعی ایسا ہے کہ جب ہم یہ عادت بناتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ایک نظام چلا رہے ہیں، اس پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، جو کچھ ہمارے اختیار میں ہے بس ہم اس پہ توجہ دیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور جو کچھ ہم سے بھی اب ہو گیا تو اسی میں بہتری ہوگی، جو کچھ ہو گیا اسی میں بہتری ہوگی۔ جب ہم ایک مثبت تصوراتی ایک پکچر بناتے ہیں اپنے اندر کہ اسی میں بھلائی ہوگی، تو
وہ پھر اس میں بھلائی ہوتی بھی ہے۔ اور یہ اگر ہم اپنی زندگی میں جائزہ لیں کہ بہت سارے ہماری زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو اس وقت ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، یہ کیا ہو گیا۔ لیکن جب کچھ وقت گزرتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ ہوا تھا اسی میں ہمارا بھلا تھا۔ تو یہ پازیٹیو ویژولائزیشن کریٹ کرنا انشاءاللہ، اس کی ایک عادت بنانا کہ انشاءاللہ اسی میں بہتری ہوگی، یہ بھی مثبت سوچ پیدا کرنے کا ایک بہترین عملی طریقہ ہے۔ اور لاسٹلی سوشل کنیکشنز، سوشل کنیکشن میں یہ ہے، ایک تو ہمارے تعلقات، ہمارا حلقہ احباب ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جن کی اوور آل پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے، تو اس سے ہمارے اپنے اندر بھی پازیٹیو تھنکنگ کریٹ ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے دکھ درد کو سنتے ہیں، اپنے دکھ درد شیئر کرتے ہیں، تو ہمیں ایک سوشل کنیکشن جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کا میرے اندر ایک پریشانی یا دکھ یا پچھتاوا ہے تو میں اکیلا نہیں ہوں، دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جن کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ سوشل کنیکشن بنانا بھی یہ مثبت سوچ پیدا کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے۔ تو مائنڈ فلنس میڈیٹیشن، کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی، گریٹیٹیوڈ پریکٹس، پازیٹیو ویژولائزیشن اور سوشل کنیکشنز، اس سے ہم اپنے منفی سوچوں سے چھٹکارا بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے اندر مثبت سوچوں کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ یہ جتنی بھی باتیں کیں، ان سب کا خلاصہ ایک بڑی خوبصورت حدیث میں بھی ہے کہ حدیث قدسی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ یعنی جیسا گمان ویسا معاملہ، اچھا گمان، مثبت سوچ، پازیٹیو تھنکنگ، تو معاملہ بھی اچھا، اور اگر منفی سوچ، نیگیٹو تھنکنگ، برا گمان، تو پھر معاملات بھی برے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔